السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے اسد درانی اور ایس دلت کی کتاب دا اسپائی کرونیکلز را ISI اینڈ دا ایلیوژن آف پیس کے 16 چیپٹرز کی سمری مکمل کی تھی۔ اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پہلے وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو مکمل طور پر سمجھ آ سکے۔ تو بنا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ چیپٹر 17 دا ڈوول ڈاکٹرائن۔ دونوں مصنفین نے اجیت ڈوول کے دور پر بحث کی ہے۔ انڈیا کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کے مطابق کشمیریوں پر طاقت کا استعمال انڈیا کا حق ہے، لیکن انڈین آرمی کو کشمیر کے معاملے پر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ڈوول کے مطابق کشمیریوں کی آزادی کی تحریک آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ ڈوول کے مطابق انڈین آرمی کو پاکستان سے آنے والے مجاہدین کو روکنے اور کشمیر میں موجود مجاہدین کے خلاف جنگ کی مکمل چھوٹ ہونی چاہیے۔ چیپٹر 18 دا ہارڈ لائنرز۔ اسد درانی کے مطابق انڈین خفیہ ایجنسیوں اور آرمی سے زیادہ مشکل انڈیا کے امور خارجہ کے دفتر سے ڈیل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ اینٹی پاکستان ہے۔ چیپٹر 19 بی بی میاں صاحب اینڈ عباسی۔ اسد درانی کے مطابق جنرل یحییٰ اور شیخ مجیب الرحمان نے دونوں طرف کے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کی کوشش کی تھی، مگر ان کی یہ کوشش ذوالفقار بھٹو نے کامیاب نہ ہونے دی۔ بھٹو ہر قیمت پر وزیر اعظم بننا چاہتے تھے۔ مودی کابل اور ڈھاکہ میں پاکستان کے خلاف زہر اگلنے کے بعد رائے بند پہنچے۔ اس وقت مودی کو پاکستان میں کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر نواز شریف نے پھر بھی ان کا استقبال کیا۔ چیپٹر 20 گڈ وائبریشنز انڈیا پاکستان۔ اسد درانی کے مطابق ماضی میں پاکستان اور انڈیا کے باہمی تعلقات اچھے بھی رہے ہیں۔ سنتاس معاہدہ، 1965 اور 1971 کی جنگ میں دونوں ممالک کا شہری آبادی پر بمباری نہ کرنا اس کی مثالیں ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے بعد دونوں ممالک میں ہارڈ لائن بنا دی گئی تاکہ کسی بھی کنفیوژن سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ چیپٹر 21 حافظ سعید اینڈ 2611۔ اسد درانی کہتا ہے کہ ممبئی حملوں کے بعد وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ ڈیوڈ ہیڈلے نے ISI کے ایک میجر کو ان حملوں میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا تھا۔ دلت کے مطابق حافظ سعید کی ساری طاقت انڈیا کو سرعام گالیاں دینے میں ہے۔ درانی کے مطابق حافظ سعید کی پشت پناہی کی وجہ سے پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ چیپٹر 22 کلبھوشن یادو۔ درانی کے مطابق جاسوسی دنیا کا پرانا ترین اور قابل احترام پیشہ ہے۔ عام روایت یہی ہے کہ جاسوسوں کو پھانسی نہیں دی جاتی، بلکہ قید کیے گئے جاسوسوں کا تبادلہ کر لیا جاتا ہے۔ کلبھوشن یادو کی گرفتاری سے پہلے انڈیا پٹھان کوٹ کا الزام پاکستان پر لگا رہا تھا۔ کلبھوشن کی گرفتاری سے پاکستان انڈیا کے اس بیانیے کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب پاکستان کا یہ بیانیہ مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ انڈیا بلوچستان میں مداخلت کر رہا ہے۔ دلت کے مطابق کارگل جنگ کے دوران انڈیا نے جنرل پرویز مشرف اور جنرل عزیز کے درمیان ہونے والی گفتگو کو ٹی وی پر چلا دیا تھا۔ پاکستان نے کلبھوشن کا اعترافی بیان ٹی وی پر چلا کر حساب چکتا کر دیا۔ درانی کے مطابق اجیت ڈوول طالبان اور بلوچ باغیوں کے ذریعے پاکستان میں خون ریزی چاہتا تھا۔ چیپٹر 23 ٹاکس اینڈ ٹیرر۔ دلت کے مطابق کشمیری مجاہدین کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، جبکہ درانی کے مطابق پاکستان نے ہمیشہ کشمیر میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1999 میں کشمیریوں نے مفتی صاحب کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا، جس نے کشمیریوں کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ کیا تھا، اور کشمیریوں کا خیال تھا کہ وہ اس قسم کے اقدامات سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے کشمیریوں کے ان اقدامات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے حزب المجاہدین کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں گجرات میں ہونے والے مذہبی فسادات اور بابری مسجد کی مسماری نے انڈین مسلمانوں کے جذبات کو شدید مجروح کیا، جس کی وجہ سے کشمیری مجاہدین کو لڑائی کی اور بھی حمایت مل گئی۔ درانی کے مطابق پشتونوں کو بنا کسی قانونی کارروائی کے امریکیوں کے حوالے کرنے اور جنوبی وزیرستان میں فوج بھیجنے کی وجہ سے پاکستان کے قبائلی لوگ مشرف سے خفا ہو گئے، اور انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کی بنیاد رکھی۔ چیپٹر 24 سرجیکل اسٹرائک۔ درانی کے مطابق انڈیا نے 2016 میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اڑی حملے کو جواز بنا کر سرجیکل اسٹرائک کی۔ انڈیا نے واقعتاً یہ اسٹرائک کی یا نہیں اس کا کسی کو پتہ نہیں، مگر اس سے انڈیا کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ دونوں ممالک سرجیکل اسٹرائک جیسی غلطی نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور اس قسم کے اقدامات سے کوئی بڑی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے۔ درانی کے مطابق پاکستان کو بہرحال سرجیکل اسٹرائک جیسے واقعات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دلت کے مطابق وہ پریشان ہے کہ کہیں ممبئی حملے جیسا کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے، ورنہ انڈیا کے لیے جنگ سے باز رہنا مشکل ہو جائے گا۔ چیپٹر 26 دا پولیٹکس آف وار۔ سنہا کے مطابق 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملے کے رد عمل کے طور پر انڈیا نے اپنی فوجی بارڈر پر منتقل کرنا شروع کر دیے تھے، جس سے جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ درانی کے مطابق اس وقت پاکستان اور انڈیا کی کوئی بڑی جنگ ممکن نہیں تھی، کیونکہ دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں کی دور میں بہت آگے نکل چکے تھے، اور اس وقت امریکہ کی فوج بھی افغانستان میں موجود تھی۔ دلت کے مطابق 2011 میں امن کی آشا لانچ کی گئی،
جس کے کافی مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ چیپٹر 26 دا ڈیل فار اسامہ بن لادن۔ درانی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری کے لیے امریکہ سے تعاون کیا ہو، مگر امریکہ نے اس کا پاکستان کو کوئی صلہ نہیں دیا کیونکہ امریکیوں کی پوری تاریخ دھوکہ دہی پر مبنی ہے۔ درانی نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسامہ بن لادن تک شکیل افریدی کے ذریعے نہیں پہنچا تھا، بلکہ یہ خبر ISI کے ایک سابق آفیسر نے دی تھی۔ مجھے اس کا نام معلوم ہے، آج کل وہ پاکستان سے غائب ہے۔ چیپٹر 27 سیلفش سیلف انٹرسٹ ان افغانستان۔ درانی کہتے ہیں اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان اپنی ایئر بیسز افغانستان منتقل کر دے گا اور انڈیا کو وہاں آنے دے گا، اور پھر انڈیا کا قبرستان افغانستان میں بنائے گا، جیسا کہ پاکستان نے روس کے ساتھ کیا تھا۔ پاکستان نے ایران سے بھی بات کر رکھی ہے کہ پاکستان کسی نہ کہانی صورت میں اپنی بیسز ایران منتقل کر سکتا ہے۔ درانی کے مطابق اشرف غنی امریکی مدد سے افغانستان کے صدر بنے اور امرتسر میں امریکی ایما پر ہی اشرف غنی نے پاکستان کے خلاف اگلا تھا۔ طالبان نے 16 سال اپنی زمین کا کامیابی سے دفاع کیا ہے۔ اس دوران 2 دفعہ طالبان سے مذاکرات بھی کیے گئے، ایک دفعہ دوحہ میں اور دوسری دفعہ مری میں۔ مری میں طالبان سے مذاکرات امریکہ اور افغان حکومت نے کامیاب نہیں ہونے دیے تھے۔ ملا اختر منصور نے مذاکرات کی بہت کوشش کی مگر انہیں ڈرون حملے میں ہلاک کر کے امریکہ نے مذاکرات کے تمام واقعات ضائع کر دیے۔ اصل میں امریکہ طالبان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا نہیں چاہتا۔ امریکہ کی موجودگی انڈیا کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ بھی افغانستان میں اپنے قدم جما لے۔ درانی کہتے ہیں کہ افغانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ افغانی برے وقت میں پاکستان میں پناہ تو لیتے ہیں مگر پاکستان کی سنتے نہیں ہیں۔ چیپٹر 28 ڈونلڈ ٹرمپ نیجر ان چیف۔ درانی کے مطابق ٹرمپ مسلسل پاکستان سے 2 مور کا مطالبہ کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان اس سے پہلے امریکہ کے لیے بہت کچھ کر چکا ہے۔ دلت کے مطابق 90 کی دہائی میں امریکی کشمیر میں بہت متحرک تھے۔ انہوں نے کشمیری قیادت سے ملاقاتیں بھی کی مگر 9/11 کے بعد امریکیوں کی یہ سرگرمی ختم ہو گئی اور وہ کشمیری جو پہلے فریڈم فائٹر تھے اب ان کو دہشت گرد کہا جانے لگا۔ چیپٹر 29 پاکستان پال پوٹن۔ درانی کہتے ہیں کہ انہیں 2012 میں افغان روس جنگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے روس مدعو کیا گیا۔ 2015 میں وہ ایک آرٹیکل پڑھ کر بہت حیران ہوئے۔ یہ آرٹیکل ایک صحافی پولینا تھیکونووا نے لکھا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان، روس اور چین اگلے سپر پاور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس اتحاد میں ایران بھی شامل ہو جائے۔ چیپٹر 30 فورج، اسٹرکچر اور بریک آئس۔ دلت کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے دونوں ممالک میں اعتماد کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، ٹریڈ، سپورٹ، کمیونیکیشن، کلچرل ایکسچینج، میوچل ٹاکس وغیرہ اس سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ چیپٹر 31 کونسل آف سپائز۔ دلت کے مطابق دونوں ممالک کی ایجنسیوں میں بات چیت ہونی چاہیے اور اس کو ایک ادارے کی شکل دینی چاہیے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر پاکستان اور انڈیا مل کر کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کو مذاکرات کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں۔ درانی کہتے ہیں بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا چاہیے اور کسی بھی گروپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ دونوں ملکوں کا امن تباہ کر دیں۔ کلبھوشن کو ضرور واپس جانا چاہیے مگر صحیح قیمت ادا کر کے۔ مولانا اظہر مسعود پاکستان اور انڈیا دونوں میں مطلوب ہے۔ چین کو چاہیے کہ وہ مولانا اظہر مسعود کے خلاف قراردادوں کو ویٹو نہ کرے۔ انڈیا کو بھی خطے میں بڑے بھائی کا کردار ادا نہیں کرنا چاہیے۔ چیپٹر 32 اکھنڈ بھارت کانفیڈریشن ڈاکٹرائن۔ درانی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک میں تعاون اور بات چیت چلنی چاہیے مگر المیہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایسے لوگوں کو شک کی نظر سے دیکھتی ہے۔ دلت کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت کا نظریہ اب ایک پاگل پن ہے۔ نظریہ اس وقت دم توڑ گیا تھا جب واجپئی نے منار پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ درانی کہتے ہیں کہ کابینٹ مشن پلان کو کانگریس نے تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا مگر متحدہ ہندوستان کو بچانے کے لیے قائداعظم نے اسے تسلیم کر لیا تھا۔ جناح مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق چاہتے تھے۔ جب انگریز برصغیر سے گئے تو ہندوستان کی تقسیم کی وجہ سے بہت خون ریزی ہوئی۔ مستقبل میں پاکستان اور انڈیا کو یورپی یونین طرز کی ایک یونین بنانی چاہیے اور دونوں ممالک کی کرنسی میں ایک ہونی چاہیے۔ چیپٹر 33 دیوانگی ختم۔ دلت اور درانی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ISI اور میں تعاون اور بات چیت کا راستہ ہموار ہونا چاہیے۔ تعاون میں دونوں ممالک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس بات کے برعکس درانی کو اپنی کتاب کی رونمائی کے لیے انڈیا کا ویزا نہیں دیا گیا۔ یہ دیوانگی کب ختم ہوگی؟ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجئے۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔